میری زندگی کا واحد ایسا کیس تھا جس پہ مجھے لگا تھا کہ میں آئی ایم اے سائیکالوجسٹ، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے لگا تھا کہ میں یہ فیلڈ ہی لیفٹ کر دوں. جب وہ کیمرے میں اس نے دیکھا تو اس نے دروازہ کھولا، وہ جو آگے سے آدمی آیا اس نے اس کو ہگ کیا اور اس کو بیڈ روم میں لے گئی. اب یہ کیس پتہ نہیں مجھے میڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی ایک دفعہ ہل جائیں گے. اس کی بیسک ریزن آپ کو کیا نظر آتی ہے جس سے ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں نا، پاکستان میں کپلز کا آپس میں ذاتی اختلاف بہت کم ہے، لیکن جو اختلافات ڈالے جاتے ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے بولا ہے کہ جو مرد گھر کا پالتو نوکر ہوتا ہے اس کی بیوی راج نہیں کر سکتی. اس کو ایکسپلین کریں. آدمی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے جس کی فیملی میں خواتین کا ہولڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کی فیملی میں بہنیں جو ہیں بھائی بنی ہوئی ہیں اور بھائی جو ہے بہنوں کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں. تو وہ اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لے جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پالتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، تو اب ان کے بچوں کی شادی نہ ہو، ان کے بیٹے ایک 10 روپے کے نوٹ کے لیے، ایک 100 کے نوٹ کے لیے میں نے خواتین کو آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں. مرد مردوں میں دلچسپی لینا شروع ہوئے ہیں، خواتین میں لیتی ہیں. ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر موئن. میرے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کومل عزیز، جو کہ بیہیویئرزم پہ کام کر رہی ہیں. معاشرے میں تمام جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سٹارٹ ہی ہمارے بیہیویئر سے ہوتے ہیں. ہمارا بیہیویئر کب کہاں کیسے چینج ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے دوسرے لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کومل صاحبہ سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ فائن. آپ کیسی ہیں؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کے تو آدھے پیشنٹ تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہوں گے کہ اتنی کیوٹ سی ڈاکٹر آگے بیٹھی ہوئی ہیں، سائیکیٹرسٹ بیٹھی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچھا، میں اب بہت سارے لوگوں کے پاس نا آج کل ایک سوال گردش کرتا ہے کہ ہو از سائیکالوجسٹ، ٹھیک ہے، وہ کیسے بنا جاتا ہے اور اس کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں یا کیا ڈگریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ اس سے ایک بندہ سائیکالوجسٹ بن سکتا ہے. اچھا، بہت اچھا آپ کا یہ کویسچن ہے. ایک تو ہم لوگوں کی سوسائٹی میں اس چیز کا نہیں پتا کہ سائیکیٹرسٹ کون ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کون ہوتے ہیں. اس چیز کا بھی لوگوں میں نا کلیئر کنسیپٹ نہیں ہے. حالانکہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا. بیسیکلی MBBS کے بعد جو ہے نا، MBBS کرنے کے بعد جو ڈگری ہم لے سکتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو میڈیسن ایشو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا باقاعدہ یہ سرجریز وغیرہ بھی برین کی وہ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں سب چیزیں جو ہے نا اس میں ایڈ ہے MBBS کے، ٹھیک ہے. لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی MSc یا MPhil یا PhD، ٹھیک ہے. لیکن یوزلی جو سائیکالوجسٹ انسان بنتا ہے وہ MSc کے بعد یا BS کے بعد، BS سائیکالوجی کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ MPhil کر لے یا MS کر لے یا ADCP ریکوائرڈ ہوتا ہے. ADCP بیسیکلی ایک ڈپلوما ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ MSc کے بعد کیا جاتا ہے. MSc کے سائیکالوجی کے بعد ADCP ایڈوانس ڈپلوما ان کلینیکل سائیکالوجی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ایک سائیکالوجسٹ بن سکتے ہیں. یہ آن لائن آپ آؤٹ آف کنٹری سے بھی آرام سے گھر بیٹھے 1 سال میں کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ بھی ایک ہے انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بہت فیمس ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گی. وہ بھی بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں. وہ باہر کی ہی ڈگری ہوتی ہے جو وہ آپ کو دیتے ہیں. آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اس کی. لیکن باہر کی کوئی آن لائن یونیورسٹی آپ کو یہاں ریکمینڈ کر سکتی ہے کہ آپ گھر بیٹھے وہ والی یونیورسٹی آپ کو گھر بیٹھے؟ جی، بہت سی یونیورسٹیز ہیں ایسی جو مطلب آن لائن اسٹڈی کروا رہی ہے، سرٹیفکیٹ بھی دے رہی ہیں. PhD کرنے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ PhD کے لیے بیسیکلی 3 سال کی PhD بھی ہے اور 7 سال کی PhD بھی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے 3 سال تک اس کو کور کرنا ہے یا 7 سال تک. 1 سال میں آن لائن تو نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی. اچھا، میں نے کہا شاید یہ وہ ADCP کا ایک پیریڈ ہے تو شاید PhD کا بھی ایسا پیریڈ ہے. 3 سال سے 7 سال کا پیریڈ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے بیہیویئرزم پہ کام کیا ہے، جی ٹھیک ہے. آپ کا ماشاء اللہ سے میرا خیال کلینک ہے جہاں پہ آپ کو ایک اچھی پریکٹس وہاں پہ آپ کافی ٹائم سے کر رہی ہیں. زیادہ تر آپ کے پاس کپلز آتے ہیں، ٹھیک ہے. کپلز کی بیسک ریزن آپ کو کیا نظر آتی ہے جس سے ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں نا، پاکستان میں کپلز کا آپس میں ذاتی اختلاف بہت کم ہے، لیکن جو اختلافات ڈالے جاتے ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، لوگوں کی بھی ایسی زبان ہے نا کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ مائنر سی بات بیوی کو کہتے تیرے خاوند نے تو ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے.
وہ اس بات پر ان کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, میاں بیوی کی باؤنڈنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یا ہسبینڈ کو کہہ دیجیے تمہاری بیوی نے تو آج موبائل ہی یوز کیا ہے, کام تو کیا نہیں. اب ان کی زبان نہیں ٹکتی اور جس وجہ سے ان کے آپس میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کا اسی والے سے ایک ٹرول بلکہ آپ نے ایک کوٹیشن آپ کی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے, میں اسے کہوں گی کہ آپ نے بولا ہے کہ جو مرد گھر کا پالتو نوکر ہوتا ہے اس کی بیوی راج نہیں کر سکتی. اس کو ایکسپلین کریں. اچھا, پالتو نوکر کی جو بات میں نے کی ہے نا, دیکھیں میں نے بہت سی جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے کہ مائیں باقاعدہ ٹریننگ کرتی ہیں, بہنیں ٹریننگ کرتی ہیں, جہاں ہمیں یہ چیز لا دے, جہاں ہمیں وہ چیز لا دے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ عزت میں ایک آدمی کو مطلب پالتے ہو, ایک عزت میں اس کو بتاتے ہو کہ ایک رسپیکٹ کا لیول سکھاتے ہو. ایک ہوتا ہے آپ اس کو اپنے لیے ملازم بناتے ہو اور دوسروں کے لیے جو ہے نا اس کو کہتے ہو کہ بیوی کے حق میں وہ بندہ اچھا ثابت نہیں ہو سکتا, جس کو ایک ہی عادت پڑ گئی, جس کو عادت ڈل گئی ہے نا کہ اس نے جی ماں نے مماز بوائے کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے, اور اس آدمی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے جس کی فیملی میں خواتین کا ہولڈ ہے. ٹھیک ہے, جس کی فیملی میں بہنیں جو ہیں بھائی بنی ہوئی ہیں اور بھائی جو ہے بہنوں کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے خاندان میں کبھی شادی نہیں. یا آپ کے ساتھ زیادہ آپ نے یہ ایشوز فیس کیے ہیں؟ جی بالکل, یہ ایشوز میں نے فیس کیے, اور اس میں جو ہے میں یہی ایڈوائز کروں گی, پہلے دیکھ لیجئے کہ جس خاندان میں آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہاں کی خاتون کا کیا کریکٹر ہے, محلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں. اچھا, بعض دفعہ دیکھیں آپ کی تھوڑا سا میں بات سے کروں گی کہ بعض دفعہ خواتین اس لیے بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ ان کے مرد بھی پہلے سے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے ہوتے, تو وہ اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پالتی ہیں, بڑا کرتی ہیں, تو اب ان کے بچوں کی شادی نہ ہو, ان کے بیٹے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, یہاں پہ دیکھیے یہ آپ نے جو بتائی ہے نا کوٹیشن, اس میں میں نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ پالتو نوکر, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے فائنینشلی ڈسٹربنس ہونا, اس میں آپ سٹینڈ لے جائے, اٹس اوکے, نو ایشو, ہر خاتون کو لینا چاہیے. بلکہ میں تو اس چیز کے بہت حق میں ہوں کہ خواتین کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی جو سیلف رسپیکٹ جو ڈاؤن ہوتی ہے نا, میں نے اپنی زندگی میں ایک 10 روپے کے نوٹ کے لیے, ایک 100 کے نوٹ کے لیے میں نے خواتین کو آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں. ٹھیک ہے, تو کتنی انسلٹ ہے. کہ یہ بھی دیکھا جائے, بے شک اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک حاکم بنایا ہے, ٹھیک ہے, خاتون کو اس چیز کا حکم ہے کہ وہ ایک حاکم ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والا آدمی اس قابل بھی ہے کہ اس کو حاکم کا آپ درجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس قابل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس قابل ہے تو ویل اینڈ گڈ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے, یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپ. ویری گڈ ہو گیا. اچھا, آپ کا ایک اور بھی اسی حوالے سے, مردوں کے حوالے سے بڑے بیان ان کے چلتے ہیں. ایک انہوں نے بیان دیا ہے کہ مرد کی خاموشی عورت کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جو گلے شکوے ہوتے ہیں نا, خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گلے شکوے کرتی ہیں بہت زیادہ, اور جو گلے شکوے ہوتے ہیں نا وہ انسان کی سیلف رسپیکٹ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو خاموشی ہے نا, خاموشی کا زخم سب سے گہرا زخم ہوتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ نے کسی کو کچھ بھی کہا ہے, اگلا بندہ خاموش ہے نا, آپ سے فائٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو جو تکلیف آپ کو اس چیز کی ہے نا, اگر سے آپ کو ریپلائی مل جائے نا تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو ہو, اس نے بات تو کی ہے نا. خاموشی کا زخم سب سے گہرا زخم ہے جو ایک مضبوط طویل خاتون کو بھی ہلا دیتا ہے. اچھا, آپ ایک چھوٹا سا ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ چل رہا ہے جس چیز کو میں نے لاسٹلی کچھ عرصے سے سمجھے, میرے انٹرویوز کا بھی حصہ رہی ہیں وہ چیزیں. مرد مردوں میں دلچسپی لینا شروع ہوئے ہیں, خواتین میں لیتی ہیں. ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے سامنے آ رہے ہیں. لاسٹلی آیا ہے, ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کو, یا ایموشنلی ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بدنامی کا ڈر شروع ہو جاتا ہے, انہیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے کیسز بھی آئے ہیں آپ کے پاس؟ بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں. اچھا, اس میں نا سیکسول ڈس آرڈرز میں بات چلی جاتی ہے, لیکن کیونکہ ایک جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کو بھی بہت سے مطلب دیکھنا ہوتا ہے, اس کی اسکورنگ ہوتی ہے, اسکیلنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آیا کہ بندہ اس کو ڈس آرڈر ہے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے. اچھا, لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ڈس آرڈر ہے, سیکسول ڈس آرڈر ہے, لیکن DSM 4 and 5 جس کو ہم سائیکالوجسٹ جو ہے وہ فالو کرتا ہے, اس کے بعد اس چیز کا انالیسس ہوتا ہے کہ یہ بندہ واقعی ہی ڈس آرڈر میں ہے, یہ جان بوجھ کے.
زیادہ تر یہ لوگ جو ہے وہ ڈس آرڈر میں نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اٹینشن کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں, اپنے وقتی پلیئر کے لیے یہ عمل کرتے ہیں, ڈس آرڈر میں نہیں ہوتے, یہ جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے. اچھا, جو لوگ ڈس آرڈر میں ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پہ اب تم باقاعدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں دکھا رہے ہیں, لڑکیاں شادیاں دکھا رہے ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری کے ہیں کچھ, تو کیا وہ ان کے اندر ڈس آرڈر ہے یا پلیئر؟ آپ کو نا ان کی اسپوکن سے پتا چل جائے گا کہ ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے. ہاں, ان میں ڈفرینس آ جائے گی. مطلب کئی ان میں نا کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں, ان میں خواتین کی نسبت پائی جاتی ہے, مطلب کہ ادائیں پائی جاتی ہیں, عادتیں پائی جاتی ہیں. جیسے لوگ جان بوجھ کے ٹرانسجینڈر کا ایک روپ ڈال لیتے ہیں, تو اسی طرح وہ ایک ڈس آرڈر کا کر لیتے ہیں. وہ نہیں, ان کو ڈس آرڈر ہوتا ہے, بائی برتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسا جان بوجھ کے نہیں کرتے. آپ ان کے چلنے سے, بولنے سے, اسپوکن سے اندازہ لگا لیں گے کہ ان کو ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک کمپلیٹ آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, کمپلیٹ اس کا لہجہ, اس کی آواز, اس کا چلنا بالکل ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ اس چیز میں جانا چاہتا ہے, تو وہ اس کی اپنی اٹینشن کے ساتھ وہ جانا چاہتا ہے, اس کو ڈس آرڈر نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, آپ کے پاس ماشاءاللہ سے جو آتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگ میڈیسنس تو ریکمینڈ نہیں کرتے لیکن ان کی تھراپیز کرتے ہیں. میڈیسن ہم لوگ دے سکتے ہیں ان کیس. سائیکالوجسٹ میڈیسن تب دے سکتا ہے جب اس نے کوئی ڈپلوما کیا ہو, کچھ الگ سے ڈپلوما کیا ہو جو کہ اسی فیلڈ سے, جیسے میڈیکل ویب وغیرہ ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی ڈپلومے وغیرہ کیے ہوتے ہیں, ان کے پاس نالج ہوتا ہے, اس بہاف پہ آپ میڈیسن بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی ڈپلوما کو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہونا چاہیے. اچھا کومل, تھوڑا سا بات کو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے کیسز آتے ہیں, کوئی ایسا کیس جو آپ کو بھولتا ہی نہ ہوگا, یار یہ کون سا کیس آ گیا میرے پاس؟ اچھا, یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو میں میڈیا پہ میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا, لیکن وہ میری زندگی کا واحد ایسا کیس تھا جس پہ مجھے لگا تھا کہ میں آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, لیکن بینگ اے ہیومن بینگ, مطلب ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے لگا تھا کہ میں یہ فیلڈ ہی لیفٹ کر دوں, کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی اس چیز کی. وہ کیس کچھ ایسا تھا, ہماری پاکستانی فیملی ہی تھی اور وہ یو کے میں ہوتی تھی, تو لو میرج تھی دونوں کی, ہسبینڈ وائف میں بہت محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی. اب یہ کیس پتہ نہیں مجھے میڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی ایک دفعہ ہل جائیں گے. تو اب بیوی جب بھی جاتی وہاں پہ اپنے ماں باپ کی طرف یا آتی یا جاتی, وہ آس پاس ہی رہتے تھے, لنڈن میں ہی ان کا تھا نا سب معاملات. اب ایک دن اس کی وائف کہیں گئی ہوئی تھی, اس کے ہسبینڈ کو ہمسائے نے کہا, وہ سکھ فیملی تھی, انڈین فیملی. اب یہ سارا جو کیس تھا نا میرے پاس ہسبینڈ لے کے آئے تھے, کیونکہ بیوی کو وہ ڈیورس کر چکے تھے, بیوی سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, یہ مطلب جو جس ان کا وہ ڈپریشن پیریڈ تھا, وہ 2 سال سے تھا, وہ بہت زیادہ ڈرنکنگ کرنے لگ گئے تھے اور بہت زیادہ اسموکنگ کی طرف چلے گئے تھے. اب اس میں ہوا کچھ ایسے کہ وہ جو ساتھ سکھ بھائی تھے نا, وہ کہنے لگے پنجابی میں, تسی مسلم ہو, اسی سکھ ہاں, اسی ہندو ہاں, اسی انڈین ہاں, تے ساڈے وال دا کی کام بند ہے. جب اس نے یہ بات کہی کہ ہماری طرف مطلب ہم لوگ کے ساتھ یا یہ جو کمیونٹی ہے یہاں کی, اس کے ساتھ کیا میچ بنتا ہے, تو اس کے ہسبینڈ کنفیوز ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو. کہتے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کی طرف نا ایک کوئی اس کا نام لیا ہے فلانا, وہ بندہ آپ کی طرف آتا جاتا ہے. وہ اب کیونکہ وہ تھا تو آدمی, اس نے اس ٹائم تو نظر انداز کیا, لیکن اس نے اپنے ٹی وی لانچ وغیرہ میں نا کیمرے سیٹ کر دیے. 2-3 دن گزرے, ہفتہ گزرا, تو جب اس نے ریکارڈنگ چیک کی تو اس نے دیکھا کہ اچھا جب بھی وہ جاتا تھا نا آفس سے, تو اس کی بیوی دروازے پہ موجود ہوتی تھی, بیگ اس کا ہاتھ سے لینا, اس کے لکھا, مطلب بہت آئیڈیل فیملی, بہت کیئرنگ کپل, بہت آئیڈیل فیملی. اللہ نے ان کو 3 بچے بھی دیے تھے, ٹھیک ہے. جب وہ کیمرے میں اس نے دیکھا تو اس نے دروازہ کھولا, وہ جو آگے سے آدمی آیا اس نے اس کو ہگ کیا اور اس کو بیڈ روم میں لے گئی. اب اس کے بعد کہتا میں نے وہ شوٹنگ ویڈیو دیکھی ہے, اس کے بعد میں گیا ہوں, جا کے میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ نا تم نے ایسا کیوں کیا. پہلے کہتی کیا کیا میں نے, مطلب کھانا وغیرہ لگایا اس نے, جیسے وہ شو کرتی تھی, کہتی کیا کیا میں نے نا. تو کہتے میرے پاس کچھ ثبوت ہے, میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. جب اس نے دکھایا تو وہ ریکارڈنگ تھی, تو اس کی بیوی نے نا اسی ٹائم میں معافی مانگنا سٹارٹ کر دی. تو اس نے کہا کہ مجھ پہ میری فیملی کا بوجھ تھا, میرے ماں باپ کا بوجھ تھا, بہنوں کی شادی کرنی تھی, بچوں کی فیسیں کیسے دیتا ہوں, تم لوگوں کے یہاں ایکسپینس کیسے اٹھاتا ہوں, تو کیا جسٹ ایک
सेक्सुअल डिजायर के लिए तुमने ऐसा किया? क्योंकि जब आदमी इतना ज्यादा डिप्रेशन देता है ना, इतना ज्यादा उस पर काम का लोड होता है, तो वो इमोशनली भी काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्ब होता है. जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली वो सेक्सुअली भी डिस्टर्ब होता है. बीवी ने कहा कि मुझे माफ कर दो ना. उसने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, तुम यहाँ से चली जाओ. तो उसके बाद वो वहाँ से चली गई, उसने डिवोर्स भेज दी, बच्चे भी वो साथ ले गई. ठीक है. तो उसने आदमी ने मुझसे पूछा कि इतनी वफाओं के बावजूद डॉक्टर मैंने इतनी वफा की, ठीक है, मोहब्बत की शादी थी, पसंद की शादी थी, इतनी वफा की, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? जस्ट फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, क्या ये इतना अहमियत कहाँ मिला है? तो जो लोग ये बात अक्सर मुझसे पूछते ना, तो मैं उनसे कहूँगी कि बिल्कुल ये उतना ही अहमियत कहाँ मिला है जितना आपकी जिंदगी में खाना और पीना अहमियत कहाँ मिला है, ये उतना ही अहमियत कहाँ मिला है. इस चीज को उतना ही टाइम दे, उतना ही टाइम दे. क्योंकि ये आपको बताओ साइकोलॉजी में आपकी बेसिक 3 नीड्स है ना, ये खाना पीना और ये. आप इसको नजरअंदाज किया, ये तो बहुत गंदी बात है. ये गंदी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की निज़ाम कुदरत है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते. लेकिन आपके पास बिहेवियर डिसऑर्डर्स की एक बड़ी वजह ये इश्यूज आता है जी, जिसकी वजह से लोग शर्माहट घबराहट में वो बातों को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते. ये बहुत सारे लोगों का मसला रहा होगा जो कुछ शायद किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सके, लेकिन इस हवाले से डिप्रेशन का शिकार भी हुए हैं. तो अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है, शौहर बीवी से खुश नहीं है, तो आपको अपने आपस के मामलात को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है और अपने घर को बचाना है और अपने घर को, अपने घर वालों को, यानी कि मियाँ बीवी को आपस में प्रॉपर टाइम देना है. उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा. मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ. दीजिए अंधर मोइन को इजाजत. अल्लाह ने के बाद.